استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم ہونے کے باوجود شیر خدا تواڈے ورگا کوئی بزدل مرد نہیں شیر خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبھانا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے. ایلا کیا تھا آپ نے اور پھر آیات نازل ہوئی. اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا. پہلے تو امہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو. پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو ہنسانے کی کوشش کروں, اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے, ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں, اوپر بھی چادر کوئی نہیں صرف تہمت باندھی ہوئی ہے. آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو. اس طرح سٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں. جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جینون مومن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ آپ کا موڈ آف ہے تو آپ ہنسیں. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکے میں تھے کس طرح ہماری بیویاں ہماری یعنی وہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, کس طرح یہ ہماری اوبیڈینٹ ہوتی تھی. جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انصار کی عورتوں نے تو اپنے جڑوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہو گئی ہیں اور ہم پہ یہ واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے, عورت ان کے سامنے بول جائے چسک جائے. ہوں بھی تسی دیکھ لو عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے, یہ کوئی ان کے لیے تعریفی جملے نہیں ہیں, یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں. لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا کہ وہ اسلام کی وجہ سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ یہ دیکھو ان کو دیکھے دیکھے ہماری عورتیں بھی شیر ہو گئی ہیں, تو حضور علیہ السلام مسکرائے. کہتے ہیں مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا, پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے پھر خیر آیات بھی نازل ہوئی. 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آفر دی. یہ آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کی حضرت عائشہ حفصہ باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے, چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں, اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزارا کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی آئلی زندگی ہے نا, یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. آپ کو تو یہ دکھایا گیا غصہ نکالنا ہے. بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں, اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ ایک گھر سے باہر نکل جائے اس جگہ کو چھوڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں جو بخاری مسلم میں ہے. 2 بندے لڑ رہے تھے, آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ابھی یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جگہ تو فوراً چھوڑیں جی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں, ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے, زنانی نو کچھ نہ کہو. بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.